علامہ صاحب دست فیضان ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، بس دست ہائے فیضان ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کیوں نہ کہوں کہ آپ نے جو اس پتھر کو حجر اسود کو نصب فرمایا، آپ دیکھیے کہ صدیاں بیت گئیں، ہزاروں سال بیت گئے، کیا کچھ ہوا، طوفان حوادث آئے، سب کچھ ہوا، لیکن یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، ایک واقعہ بڑا حسینہ بھی بالکل ربط بن گیا ہے وہ، کہ جہاں پہ میرے خیال ہے تصور میں آپ ہمیں وہاں لے چلیں کہ سرکار علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک 35 برس ہے، سیلاب نے خانہ کعبہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا دیا، اور پھر خانہ کعبہ کی ظاہر تعمیر ہوتی ہے۔ اب ایک رفت پیدا ہوتی ہے جہاں قتل و غارت گیری کی بات آ جاتی ہے، حجر اسود کو نصب کرنے کی بات ہے۔ ذرا اس واقعے کے بارے میں بتائیے، اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد ہی حبیرہ یا حبیرہ بن وہب مخزومی شاعر جو ہیں، انہوں نے ایک قصیدہ بھی کہا تھا، وہ کیا تھا ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدسات کا ذکر کیا گیا، اور بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ رب کائنات نے خود قرآن مجید فرقان حمید جن آیات طیبات کی تلاوت کی گئی، مقدسات کا ذکر کیا گیا، یہ اس لیے کہ امت کے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہو۔ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے آل کے جو مقدسات تھے ان کو اللہ کے فرشتے اٹھا کے لا رہے تھے۔ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی قمیص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی۔ اللہ تو مسلم بات ہے کہ مقدسات ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق رکھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے خود اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر تابوت سکینہ کو اٹھا لیں، تابوت سکینہ کا ذکر کر رہا ہوں میں، اور یہ دیکھ لیجیے آپ کہ انہی میں سے مقدسات میں سے مقام ابراہیم ہے اور ایک حجر اسود ہے۔ حجر اسود کا ذکر کیا گیا، اس کی فضیلتوں کا ذکر کیا گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس ہے، اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا ہے۔ ایک خاتون آتا ہے کہ وہ لوبان وغیرہ جلا رہی تھی اور خانہ کعبہ کی کھڑکیوں کو آگ لگ گئی اور کھڑکیاں ساری کی ساری جل گئی۔ اس کے بعد جو ہے بہت بڑا ایک طوفان آیا، سیل عوارم جسے کہا جاتا ہے، سخت قسم کا طوفان، اور اس سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں انتہائی کمزور ہو گئیں۔ تو قریش نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے۔ تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہر قبیلہ اس کے اندر حصہ ملا رہا تھا، لیکن باہمی طور پر یہ طے کیا کہ ہم اس کے اندر حرام مال نہیں لگائیں گے، جوئے کا مال، سود کا مال، دوسری چیزوں کا مال۔ یعنی یہ دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت ہے، لیکن پھر بھی اتنا فرق ان کو پتا ہے کہ اللہ کے گھر کو جنید بھائی حرام مال سے تعمیر نہیں کیا جاتا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ سارا کالا جمع کرو، اس کو وائٹ کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ مسجد تعمیر کر دو۔ اللہ نے کہا کہ نہیں تعمیر کریں گے، اللہ کے گھر کو ہم پاکیزہ مال سے تعمیر کریں گے۔ اور یہی وجہ ہوئی کہ یہ جو حتیم کعبہ ہے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ تھا اور اس کو باہر رکھا گیا، ان کے پاس مال حلال نہیں تھا اور چھت اس پر یہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سیلاب جب آیا، سیلاب آنے کی وجہ سے جب تعمیر کعبہ ہوئی، تعمیر کعبہ کے بعد آخر جب مرحلہ آیا کہ بھئی حجر اسود جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ چونکہ ایک اعزازی چیز تھی، آنر تھا۔ اچھا تعظیم ان کے ذہن میں بھی تھی، بالکل مسلم تعظیم تھی، اور ہر ایک اعزاز سمجھتا تھا، بالکل ہر ایک سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہوگا، ہمارے قبیلے کے لیے اعزاز ہوگا کہ ہم جو ہے حجر اسود کو نصب کریں۔ اب جنگ و جدال کی طرف تلواریں نکلنے پڑی اور لڑائی جھگڑا فساد ہونے لگا کہ کون نصب کرے گا، میرا خاندان میرا قبیلہ نصب کرے گا۔ اس کے بعد آخر کے اندر انگلیاں ڈبو کے خون میں نا کہ وہ فیصلے کیے تھے، کچھ اس طرح کی بات بھی کچھ ہوئی تھی، بس انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو ہے ہر صورت کے اندر کریں گے۔ آخر کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا، ایک سمجھدار آدمی نے یہ کہا کہ بھئی لڑو نہیں، قتل و قتال کی طرف نہیں جاؤ، صبح کے وقت جو سب سے پہلے شخص داخل ہوگا خانہ کعبہ کے اندر، فرمایا کہ وہی ہمارا عادل ہوگا اور اسی کو ہم اپنا حکم بنائیں گے۔ اب ڈیوائن ڈیسیژن جو ہے وہ ایکٹیو ہونے والا ہے، بالکل۔ اور اس کے بعد صبح کے وقت جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ اس کو میں اشعار کی صورت کے اندر بتائیے آپ نے جو کہ ذکر فرما دیا ہے، تو حبیرہ بن وہب مخزومی نے جو ہے اشعار کہے، اس نے کہا تشاجرت الاحیاء فی فضل خطہ جرت بینہم بالنحس من بعد اسعدی، کہا کہ جب قبیلوں کے درمیان اس کام کے اندر، اس فضیلت کے اندر، تنصیب کے اندر جو ہے ایک اختلاف پیدا ہو گیا اور جھگڑا ہونے لگا، اور ان کے اندر جو اللہ نے سعادت دی تھی اس سعادت کے بعد نحس و نحوست پیدا ہونے لگی، لڑنے لگے آپس میں۔ تلاقوا بها بالبغض بعد مودۃ واوقد نارا بینہم شر موقدی، اور فرمایا کہ آپس میں محبت اور مودت پیدا ہونے کے بعد جو ہے
وہ ایک طوفان اور فساد کی آگ بڑکنے لگی. فلما رأینا الامر قد جد جدہ، فرمایا جب معاملہ بہت بڑھ گیا، ولم یبق شیء غیر سل المہندی، اور تلواریں نکلنے کے سوا کوئی بھی راستہ نہیں بچا، تو آخر کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ ردینا وقلنا العدل اول طالع یجیء من البطحاء من غیر موقد. آؤ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو عادل اور اپنا حاکم بناتے ہیں جو صبح کے وقت سب سے پہلے جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا. اللہ اکبر. العدل اول طالع، جو سب سے پہلا آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ یجیء من البطحاء، فرمایا کہ اس مقام سے باب صفا سے داخل ہوگا. ففا جاءنا هذا الامین محمد فقلنا رضینا بالامین محمدی. اللہ اکبر. اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ محمد آ گئے. اللہ سبحان اللہ. اور سب نے کہا کہ ہم راضی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جو یہ فیصلہ کریں گے یہ ہمارے حق. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی پر. حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداروں کو جمع کیا. فرمایا حلم الصوب، فرمایا کپڑا دو، اپنی چادر مبارک دو. حضور علیہ السلام نے اس چادر کے اندر حجر اسود کو رکھا، اس کے کونے تمام سرداروں کو پکڑائے، اعزاز و اکرام کے ساتھ عزت کے ساتھ لے کر جا رہے. جب وہاں پر پہنچے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست کریم سے حجر اسود کو یہ اعزاز بخشا. جو آپ فرما رہے تھے کہ کیا وجہ ہے، کیا علت کیا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگے اور حجر اسود کو وہاں نصب کیا گیا. حضور کے لب بھی لگے، حضور کے ہاتھ بھی لگے، جس کی برکتیں آج تک ہیں. تبھی سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ما قبلتک لولا قبلک رسول اللہ. اگر حضور کے لب نہ لگتے تو عمر بھی کبھی نہ چومتا. ایک جملہ عرض کروں میں، آپ کی بات سے آ گیا، آپ ہی کا فیضان ہے اور آپ ہی کی نظر کر رہا ہوں. یہ کیا ماجرا تھا کہ یہ اتنی رفٹ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا. ڈیوائن ظاہر فیصلہ تو ہے، قدرت کی طرف سے ہے، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ حجر اسود لمس کو پہچانتا ہے. جس جد نے لگایا تھا وہ لمس اسی لمس سے لگنا تھا جس لمس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منتقل کیا تھا. تو کیسے ممکن ہوتا کہ لمس ابراہیم علیہ السلام کا ملا اور کسی اور کے ہاتھ سے لگ جائے؟ جن کا لمس ہے انہی کی آل لگائے گی.